السلام علیکم ناظرین، میں خاور گمن اور چودھری غلام حسین صاحب پروگرام دی رپورٹرز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، 16 دسمبر آج سے 50 سال پہلے چلے جائیں پاکستان کی تاریخ 71 کے اندر جو کچھ ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے، ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اور آج سے 8 سال پہلے جو اندوناک ایک دردناک واقعہ اے پی ایس اسکول کا واقعہ وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تمام تر حقائق ہمارے سامنے ہیں، اس کے اوپر ہم بحث و مباحثہ سن رہے ہیں۔ جب یہ 8 سال پہلے اے پی ایس کا واقعہ ہوا یہ تو ہم نے رپورٹ بھی کیا، اس کے اوپر تمام تر جو سیاسی ڈیولپمنٹس ہوئیں وہ بھی دیکھیں۔ اس وقت عمران خان ایک دھرنے پہ تھے، نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، انہوں نے ایک جو اے پی سی میٹنگ کال کی، تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئیں، وہاں پہ ایک پھر پلان بنا، پلان آف ایکشن کے پاکستان سے دہشت گردی کو کس طرح ختم کرنا ہے۔ پھر کافی کامیابی کے ساتھ ہم نے دہشت گردی کے خلاف ہماری پاک افواج نے ایک جنگ لڑی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج کل دوبارہ سے واقعات جو ہے خاص طور پر ہماری جو ویسٹرن بارڈر کے اوپر تواتر کے ساتھ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، اس حوالے سے ہماری جو موجودہ سیاسی حکومت ہے کوئی کلیئرٹی نہیں دے پا رہی۔ اسی طرح جو 71 کا واقعہ ہوا تھا اس حوالے سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا کہ آؤٹ گوئنگ جو فارمر چیف آف آرمی اسٹاف ہیں جنرل باجوہ صاحب، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ فوجی نہیں سیاسی غلطی تھی۔ اس کے اوپر بھی بحث و مباحثہ ہو سکتا ہے کہ وہ فوجی غلطی تھی، سیاسی غلطی تھی، یا پھر فوج اور سیاست دونوں کے جو اس وقت جو ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے تھے لوگ ان کی سب کی ملی جلی غلطی تھی۔ لیکن ہمارا سوال میں ایز اے ینگر جنریشن کے ریپرزینٹیو ہونے کے ناطے چودھری صاحب سے بھی کروں گا آج کہ آج جو پاکستان کے چودھری صاحب جو موجودہ حالات ہیں، ہماری جو معاشی حالات ہیں، ہمارے سیاسی حالات ہیں، ہمارے سماجی جو حالات ہیں، کہ ہر طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ لڑائی جھگڑا تقسیم گالم گلوچ، اور خاص طور پر موجودہ حکومت جو وفاق کے اندر بیٹھی ہوئی ہے جس طرح کی وہ زبان استعمال کر رہی ہیں اپنے پریس کانفرنسز کے دوران۔ طلال چودھری نے کل جو سابق فرسٹ لیڈی کے حوالے سے بات چیت کی، اور باقی ان کے جو مختلف وزراء ہیں عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی کے حوالے سے جو الزامات لگاتے جا رہے ہیں، تو آج جو پاکستان کے حالات ہیں اس کے ذمہ دار کون ہے؟ کیا آپ لوگوں کو بتانا چاہیں گے، پاکستان کی جو ینگر جنریشن ہے، آپ کا ماشاءاللہ بڑا لمبا چوڑا ایکسپیرینس ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم نے جانا کس طرف ہے؟ کیوں چودھری صاحب؟ جی، راستہ تو ایک ہی ہے، آپ میرا حق نہ مارے، میں آپ کا حق نہ دباؤں، پیریڈ۔ لیکن اس ملک میں یہ معاشرہ بنا نہیں ہے۔ آج آپ نے افسوسناک دن ہے 16 دسمبر، تو میں چونکہ اس وقت انفارچونیٹلی زندہ سلامت تھا، اور کاش ہم نے وہ دن نہ دیکھا ہوتا تو 4:30-5 بجے وہ مشہور و معروف ایکٹر اور اینکر اور بڑے پاکستانی محب وطن طارق ادیب، اس دن ان کی ڈیوٹی تھی خبر پڑھنے کی، تو 4:30-5 بجے شام کو پی ٹی وی پر انہوں نے اعلان کیا کہ آج مقامی کمانڈروں کے درمیان ایک معاہدے کے تحت بھارتی افواج ڈھاکہ میں داخل ہو گئی ہیں۔ تو کیا تھا یہ اتنا بڑا پاکستان کے اوپر یعنی آگ کا گولا گرا کہ حنیف رامے مرحوم جو بہت بڑے دانشور ادیب صحافی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، تو دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے کہ کاش یہ دن دیکھنے سے پہلے ہم قبر میں چلے گئے ہوتے۔ تو یہی باتوں کی کیفیت تھی۔ لیکن الحمدللہ بعد کا پاکستان جو 50 سال کا آج ہے، پاکستان نے پھر 80s کے اندر میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ایٹمی قوت حاصل کی، میزائل ٹیکنالوجی حاصل کی، اور ٹیکنیکل ویپن ڈیولپ کیے۔ تو پھر 30 نومبر 84 جب پریزیڈنٹ ضیاء الحق مرحوم نے مجھے کہا کہ چودھری صاحب جو ہم نے اچیو کرنا تھا ایٹمی قوت کے لیے وہ کر لیا، تو میں جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو الحمدللہ اس کے بعد کسی دشمن کو پاکستان کی سرحدیں کراس کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ اب سارے کے سارے مسائل ہم نے داخلی محاذ پر ہیں، جو میں روز ہی روتا پیٹتا ہوں کہ نہ لوٹ مار رک رہی ہے، نہ ڈاکو چور جو ہے ان کے گلے میں رسا ڈالنے کا کوئی بندوبست ہے، اور بلکہ سب کو کھلی چھٹی ہے کہ جس کا جنہ دا لگتا ہے نا گمن صاحب وہ لٹ لے اور پھٹ جائے، لٹو تو پھٹو۔ دس از دی پالیسی آف پاکستان۔ اب اللہ کرے کہ میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس عمر عطا بندیال ایک دیانتدار جج ہے، بہت ہی نفیس محب وطن ہے، اور ان کے ساتھی
اعجاز الاحسن ہوں، مزاح نقوی ہوں اور باقی جج صاحبان ہوں، تو یہ کوئی پاکستان کی ڈائریکشن درست کرے. باہر کوئی ایسا ماحول نظر نہیں آتا کہ کوئی اطمینان بخش ڈیولپمنٹ ہو رہی ہو. اچھا جوہری صاحب، جو موجودہ نوجوان نسل ہے ان کی جانکاری کے لیے، ان کی انفارمیشن کے لیے، کہ جو پاکستان کی موومنٹ شروع ہوئی تھی 1906 میں جب مسلم لیگ بنی تھی، وہ ڈھاکہ کے اندر بنی تھی، اور جو بڑے بڑے لیڈران اس وقت جو پیدا ہوئے تھے وہ سارے کے سارے بنگال سے، وہاں سے سفر شروع ہوا. اس کے بعد جو بات آپ نے کی، بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب سے پاکستان ایک نیوکلیر طاقت بنا ہے، پاکستان کا جو ڈیفنس ہے، پاکستان کی جو پاک افواج ہیں، ان کے پاس ایک ایسی اہلیت موجود ہے کہ ہم دنیا کی کسی بھی فوج کا بڑی آسانی سے جو ہے سامنا کر سکتے ہیں. لیکن چودھری صاحب، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت بڑی حقیقت ہے، یہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کہ جب سوویت یونین ٹوٹا تھا تو ان کے پاس، اس وقت کی جو سوویت یونین تھی، جو ملک تھا، ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں ٹیکنیکل ویپنز بھی تھے، نیوکلیر آرمڈ کنٹری بھی تھا، لیکن ملک ٹوٹ گیا. ان کی معاشی حالات اور ان کے جو ودن جو امپلوژن ہوا ملک کے اندر، وہ وجہ بنی. اس وقت بھی جو ہمارے ہاں ایک جو بحث و مباحثہ چل رہا ہے کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمارا جو ڈیفنس ہے وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے، ہمارے پاس نیوکلیر جو عام موجود ہیں، ہم انڈیا کا بآسانی مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن جو معاشی حالت ہے، ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن ہماری جو موجودہ سیاسی قیادت ہے، وہ ان کی طرف سے جو ہمیں بیانات سننے کو مل رہے ہیں، خاص طور پر اس وقت وفاق کے اندر جو 13-14 پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں، وہ جو یہ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ عمران خان ہے، عمران خان فتنہ ہے، عمران خان کا جب تک خاتمہ نہیں ہوگا پاکستان جو ہے صحیح ڈگر پہ نہیں چلے گا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ وہی ریپیٹ ہو رہا ہے 71 والا واقعہ، کہ اس وقت بھی اسی طرح کی سیاسی لڑائی تھی کہ ادھر ہم ادھر تم، میں آپ کی بات نہیں مانوں گا، آپ میری بات نہیں سنیں گے. تو یہ موجودہ حالات آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ چونکہ آپ کا ماشاءاللہ ایکسپیرینس ہے، اس لیے میں جاننا چاہ رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے تبصرے سے پاکستان کی جو موجودہ جو جنریشن ہے وہ بھی جانے کہ اس وقت کیا حالات تھے اور موجودہ جو حالات ہیں ان کا کیا ہم کوئی تقابلی جائزہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ صورتحال اور تھی، آج کی اور ہے. آج تو صرف یہ ہے کہ یہ جو لوگ ایک سال ہونے کو جب بیٹھ گئے آ کے کم وقت میں جس طرح بھی انہوں نے کیا، وہ ہم اس کو اب ڈسکس کرتے رہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اب ایک بات ہو رہی ہے کہ بھئی جو پاپولر پارٹی ہے وہ کہتی ہے جی آپ الیکشن کرائیں، یہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے تو اکتوبر میں ڈیو ہیں، اکتوبر میں بھی ہو ہم کیوں کرائیں، ایک سال اور اسمبلی کی مدت بڑھائیں. تو یہ اس طرف چل نکلے. اچھا، عجیب ان کا یعنی آرگومنٹس ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب تک عدم اعتماد کے ذریعے یہ عمران خان حکومت ختم نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلا ایک پورا سال یہ جو ہے نا کبھی لانگ مارچ کر رہے تھے، کبھی دھرنا دے رہے تھے، کبھی کچھ کہ گورنمنٹ ختم کرو اور الیکشن کراؤ. اب جب ان کی گورنمنٹ ختم ہو کے انہوں نے الیکشن کرانے کا کہا تو یہ سپریم کورٹ جا کے اس اسمبلی کو بحال کر کے خود کرسیوں پر بیٹھ گئے اور کہتے ہیں اس سے اچھی مینڈیٹ والی اسمبلی تو آئی نہیں. یعنی کوئی ان کی چیز جو ہے نا اس کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. اور اچھا چلو یہ جو سوشلسٹ ڈاکٹرین ہے کہ مینز آر جسٹیفائڈ بائی دی اینڈ یو اچیو، کہ وہ کہتے تھے چلو جیسے تیسے بھی اگر بیٹھ گئے، اگر اس کے بعد انہوں نے کوئی پاکستان کے لوگوں کے لیے، پاکستان کے لیے کوئی بڑا اقدام کیا ہوتا، کوئی اچھا اقدام کیا ہوتا، لوگ باہر نکل کے لڈیاں ڈال رہے ہوتے، بھنگڑے ڈال رہے ہوتے، سمی میں واریاں میری وار سمیے ہیں، تو یہ کوئی ہو رہا ہوتا ماحول تو پھر بھی ٹھیک تھا. لوگ ایک دوسرے کے گلے کو آ رہے ہیں، کپڑے پاڑ رہے ہیں لوگوں کے. آج بھی اسد عمر کسی جگہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کے 2 وقت روٹی چھوڑ کے 1 وقت روٹی نہیں مل رہی اور وہ ادھر مارے پھر رہے ہیں. 1200-1300 کا آٹا جو تھا وہ 2500 میں چلا گیا ہے، اور باقی چیزوں کا بھی یہی عالم ہے. نتھنگ از گوئنگ رائٹ. تو اب لوگ رو رہے ہیں، بل بلا رہے ہیں، ان کا کوئی پرسانی حال نہیں ہے. اور جب آپ کہتے ہیں جی ہم تو اب سیاست سے علیحدہ ہو گئے تو اس کا مطلب یہ لیا جا رہا ہے کہ جاؤ جی جو کرنا یہ کرو، خسمان کھاؤ، لیٹ دی پیپل آف پاکستان سفر. یہ نظر آ رہا ہے مجھے. لیکن چودھری صاحب، میں جو ظاہر ہے ہم نے کتابوں کے اندر ہی پڑھا ہے کہ 70 کے الیکشن ہوئے، اس وقت جو مینڈیٹ تھا، جس پولیٹیکل پارٹی کے پاس اس وقت مینڈیٹ دیا گیا، عوامی لیگ، اگر میں غلط نہیں ہوں تو میری تصحیح کر دیجیے گا،
حق اس کا بنتا تھا اس وقت کے آئین کے مطابق حکومت بناتے کہ میجورٹی پارٹی کو حق نہیں دیا گیا اور اس کے بعد جو سارے کے سارے نتائج آپ کو بھگتنا پڑے. آج اگر ہم وہ اسٹیٹمنٹ سنوا سکیں موجودہ حکومت کے وزراء ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی سیاست کے اندر اس وقت تک استحکام پیدا نہیں ہو سکتا جب تک پاکستان کے سابق پرائم منسٹر, پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین, جو اس وقت پورے پاکستان کے اندر جو ان کی پارٹی موجود ہے, ہر جگہ کے اوپر ان کو بین نہیں کیا جاتا, ان کا خاتمہ نہیں کیا جاتا, ان کا پاکستانی سیاست سے بالکل صفایا نہیں کیا جاتا, تو تب تک پاکستان کے اندر سیاسی استحکام پیدا نہیں ہوگا. تو مجھے تو ایک واضح ایک کمپیرزن نظر آ رہا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ نہیں, اللہ نہ کرے یار وہ اس صورتحال سے اس وقت نام کمپیریزن کریں. یہ جو کر رہے ہیں نا, جو انہوں نے حرکت کی ہے وزیر آباد میں عمران خان کو قتل کرانے پر جو عمل کر رہے تھے, تو یہ ان کو بھگتنا پڑے گا. ایسی وہ 71 والی سچویشن نہیں ہے. پاکستان بہت لمبا سفر کر کے آگے آ گیا ہے. آج آپ کو کہیں پختونستان کے نعرے نظر نہیں آتے, آج آپ کو باقی بھی کوئی نعرے نہیں نظر آتے. صرف بات پاکستان میں ایک ہو رہی ہے کہ لوٹ مار کر کے یعنی ملک کی تباہی کرتے جانا ہے, یا یہاں ایک بدعنوانی سے پاک, رشوت ختانی سے پاک اور رول آف لا جیسے عمران خان کہہ رہے ہیں, اور میں اور آپ برابر ہوں قانون کے سامنے, اس کا ماحول پیدا کرنا ہے. اور الیکشن کرا کے جس کو اکثریت ملے اس کو اقتدار پر بٹھایا جائے, نہ کہ دھانسلی سے اور لوگوں کی وفاداریاں خرید کے آپ یعنی وہ سندھ ہاؤس میں پبلک آئی میں یعنی پبلک ویو میں وہاں جو آپ نے وہاں بوریاں آ رہی تھیں اور جا رہی تھیں, اور میریل کا 5واں فلور جو تھا ادھر سے نوٹوں کی بوریاں گن گن کے اپنے گھروں کو پہنچا رہے تھے ایم ایل اے حضرات, اور ان کو سب کو آج چوم چاٹ کر گلے لگا کے حکومت بنا کے کوئی کہیں بیٹھا ہے, کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. مجھے آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان اور اعلی عدلیہ سے امید ہے کہ وہ ملک میں رول آف لا اور جسٹس اور فیئر پلے کے لیے کام کریں گے. ناظرین, آپ بڑھتے ہیں دوسری بڑی سٹوری کی طرف. آج کی سب سے میرے خیال میں سب سے بڑی سٹوری ہے, دوسری نہیں ہے. سٹوری تو ہماری جو 16 دسمبر کے افسوسناک واقعات پاکستان کی تاریخ کے اندر ہوئے اس کے اوپر ہم نے بات کی. آج کی بڑی سٹوری یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ مفتاح اسماعیل صاحب اور اسحاق ڈار صاحب جو ایک دوسرے کے حوالے سے بیانات دے رہے تھے, میڈیا کی زینت بن رہے تھے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کو یہ کر دینا چاہیے تھا. اسحاق ڈار صاحب کا کہنا تھا مفتاح اسماعیل صاحب 2 دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پالیسیز ڈار صاحب اپنائے ہوئے ہیں وہ تو ہمیں جو ڈیفالٹ کی طرف لے کے جائیں گی. اب بڑا ایک انوکھا واقعہ ہو رہا ہے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران. پچھلے ہفتے ہمیں بتایا گیا مصدق ملک صاحب کی طرف سے, وزیر ہیں موجودہ کابینہ کا حصہ ہیں, کہ جناب اعلیٰ میں وہ رشیا بھی گئے, رشیا سے واپسی پہ انہوں نے خوشخبری سنائی, ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا جی ہمیں جو رشیا جو ہے کم قیمت کے اوپر تیل بھی اور گیس بھی دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے. یہ ناظرین آپ کو یاد کرانا بڑا ضروری ہے کہ عمران خان صاحب جب اس سال کے شروع میں گئے تھے رشیا تو ان کے اوپر یہ الزامات تھے اور یہ کہتے تھے جی نہیں عمران خان صاحب کو کچھ آفر ہی نہیں ہوا, عمران خان تو ایسے ہی جو ہے جھوٹ بولتے رہتے ہیں کہ رشیا سے کوئی بات چیت ہوئی. لیکن جو اچنبے کی بات ہے, جو دلچسپ بات یہ ہو رہی ہے کہ 24 گھنٹے پہلے محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اور فارم منسٹر ہیں پاکستان کے, سینئر ممبر آف دا کابینہ ہیں, وہ امریکہ پہنچتے ہیں. یہ امریکی ٹھنڈی ہواؤں کا اثر ہے چودھری صاحب یا امریکہ کے اندر کسی اور چیز کا اثر ہے؟ آپ ضرور سمجھائیے گا. وہاں پہ جا کے انہوں نے جو بیانات دیے ہیں وہ سننے کے لائق ہے, لیکن پہلے مصدق ملک صاحب نے کیا فرمایا وہ آپ کو سنواتے ہیں. میں چاہتا ہوں روس کے ہمارے جو وزٹ دورہ ہوا ہے اس کی ڈسکاؤنٹڈ خام تیل, ڈسکاؤنٹڈ پیٹرول, ڈسکاؤنٹڈ ڈیزل, پرائیویٹ سیکٹر سے فوری طور پہ گفتگو شروع LNG کے لیے, اور ان کی سرکاری جو LNG کے نئے کارخانے ہیں ان کے ساتھ اب ہماری گفتگو شروع ہو گئی لانگ ٹرم کانٹریکٹس کرنے کے لیے. دیکھا بہت بڑی خوشخبری تھی, ہم بھی بڑے خوش ہو گئے تھے کہ مہنگا تیل, مہنگی گیس, وہ تو مہنگے ہیں لیکن ساتھ مل بھی نہیں رہے تھے, لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی. لیکن جب بلاول بھٹو زرداری صاحب پہنچے ہیں امریکہ تو وہاں پہ انہوں نے ہمیں عجیب و غریب قسم کی خبر سنوا دی ہے. اب پتہ نہیں مصدق ملک صاحب صحیح کہہ رہے ہیں
یا بلاول بھٹو صاحب کی باتوں کے اندر سچائی ہے؟ سنیں ذرا. We actually haven't received, nor are we getting any oil from Russia. We are wheat کا ایک purchase ہم کر رہے ہیں. پاکستان کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ رشین تیل کے لیے بنا ہوا نہیں ہے. بھارت کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ رشین تیل کے لیے بنا ہوا ہے. اینڈ ایز فار ایز ڈسکاؤنٹڈ ریٹس, نو ون از giving discounted rates for all the oil these days. That's just that's not a reality. The concept of discounted Russian oil is a truck ki bati hai. اچھا, چونکہ بلاول جو ہیں وہ ملک سے باہر ان کی تعلیم و تربیت ہوئی ہے, اب انگریزی آپ کو پتہ ہے تھوڑے سے ڈفرنٹ ایکسنٹ کے اندر بولتے ہیں, آپ کو سمجھا دیتے ہیں. وہ انہوں نے ہنسی میں اڑا دی ہے بات مصدق ملک صاحب کی کہ یہ جو بات کر رہے ہیں ہمیں سستا تیل مل رہا ہے یا ہم تیل لینے کی کوشش کر رہے ہیں روس سے, اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. دس از رانگ, یہ غلط ہے. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کہا شاید گندم کی ایک آدھ شپمنٹ ہے وہ ہمیں مل رہی ہے, وہ ہم لے رہے ہیں رشیا سے. اس کے علاوہ رشیا کے ساتھ ہمارا جو تیل کے حوالے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کلیریفائی کیا تفصیل کے ساتھ کہ جو رشین آئل ہے اس کو جو پاکستان کے اندر کروڈ آئل آتا ہے جو را فارم کے اندر, وہ پاکستان کی جو ریفائنریز ہیں ان کے اندر وہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ان کو ریفائن کر سکیں. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اس دعوے کی, اس بیان کی سختی سے جو ہے تردید کی ہے مصدق ملک صاحب نے ان الفاظ میں. پیٹرولیم کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم روس گئے, وہاں پہ ہمارا بہت اچھا ہمارا وزٹ رہا, جس میں بڑی کلیئرلی انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ ہمیں کروڈ آئل یعنی جو ہمیں خام تیل جو ہم استعمال کرتے ہیں اپنی ریفائنریز میں, وہ ہمیں خام تیل دیں گے اور رعایت پہ دیں گے. ان کے پاس 8 قسم کے مختلف کروڈز ہیں, ان میں سے 2 کروڈز جو ہیں سوکول جو سائبیرین لائٹ ہے اور یورول جو کہ ایک اور لائٹ کروڈ ہے. یہ دونوں کروڈ پاکستان کی ریفائنریز جو ہیں وہ استعمال کر سکتی ہیں. جی جناب اعلیٰ, اب جو ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ مصدق ملک صاحب چودھری صاحب یا وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا پھر بلاول بھٹو صرف سمجھائے نا. یہی تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ہم کیا سمجھائیں, آپ ان کی طرفداری کرتے رہتے اسلام آباد میں بیٹھے, آپ سمجھائیں. یہ تو بیڑا غرق کر رہے ہیں, کوئی ایک ان کی بات کا پوری نہیں ہوتی. یہ پہلے کہہ رہے تھے جی انہوں نے وقت ضائع کر دیا, جی پہلے تیل نہیں لیا, گیس نہیں لیا روس سے, اب ہم کر کے آ گئے اور وہ دے رہے ہیں اور ہم لے رہے ہیں. اور وہ پاکستان میں کروڈ آئل جو ہے ان کا 8 قسم کا ہے, تو 2 قسم کے جو ہے یورال اور لائٹ اور وہ سائبیریا وہ ہمارے پاس چل جائے گا. آج وزیر خارجہ صاحب جو ہے وہ تو بہت اونچے اڑ رہے تھے, انہوں نے کہا بکواس ہے, یہ کیا ہے فلانا روس دے رہا ہے, نہ وہ سستا دے رہے ہیں. حالانکہ انہوں نے عمران خان جب وہاں گئے وزیر اعظم کے طور پر تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو میکسیمم وہ رعایتیں دیں گے, ڈسکاؤنٹ دیں گے جو ہم کئی ملکوں کو دے رہے ہیں, اور آپ بھی اگر آپ لینا چاہیں تو گیس, تیل اور کوئی اور چیز بھی لینا چاہیں تو لے لیں. اب یہ ایک دوسرے کے مذاق بنا کے ملک کا مذاق بنا رہے ہیں. واٹ از گوئنگ آن؟ اچھا, ویسے ناظرین آج میں لاہور کے اندر موجود ہوں. اسلام آباد میں ہم رہتے ہیں تو اسلام آباد کے اندر ظاہر ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ چودھری صاحب دن دگنی رات چگنی جو کابینہ کے ممبران کے اندر اضافہ ہو رہا ہے, اب ماشاءاللہ 100 سے زیادہ ہو گئے ہیں. اور آپ نے یہاں لاہور سے ہمیں بھجوایا ہوا ہے محترم شہباز شریف صاحب کو, ظاہر ہے ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے ایز اے چیف منسٹر, تو ہمیں بتایا گیا تھا وہ بڑے کامیاب جو ہے مینیجر ہیں. تو ہمیں تو امید رہتی ہے ہر وقت کے کوئی نہ کوئی وہ ہمیں کرشمہ سازی کر کے دکھائیں گے اور ملک کے حالات بہتری کی طرف ڈال دیں گے. لیکن ناظرین پاکستان کا جو نظام حکومت ہے نا, ہمارا جو پارلیمانی نظام حکومت ہے, جو پاکستان کا آئین کا آرٹیکل 90 یا 91 ضرور پڑھیں کہ کیبنٹ کی ایک کلیکٹو رسپانسبلٹی ہوتی ہے. کابینہ کا ایک ممبر اگر سچ یا جھوٹ بول رہا ہے تو وہ اس کا ساری کی ساری کابینہ کے اوپر اس کی رسپانسبل ہوتی ہے, ان کو اونرشپ لینا پڑتی ہے. تو یہ جو بیان اب مصدق ملک صاحب دے رہے ہیں یا پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب دے رہے ہیں, ان بیانات کی اونرشپ کیا محترم جو ہے شہباز شریف صاحب لیں گے, کلیریفائی کر دیں گے؟ فہد حسین صاحب ان کے کمیونیکیشن کے ظاہر ہے اور پالیسی میکنگ کے حوالے سے
ایکسپرٹ موجود ہیں, کلیریفائی کرنا چاہیے کہ ان دونوں حضرات میں سے سچ کون بول رہا ہے اور جھوٹ کون بول رہا ہے, کیونکہ اس ایکسپیرینس گورنمنٹ سے جو پاکستان کی عوام کو کافی زیادہ امیدیں تھیں, ہمیں تو امیدیں تھیں. چودھری صاحب کو لاہور میں بیٹھ کے شاید نہ ہوں, لیکن انہوں نے جتنا مایوس کیا چودھری صاحب, بالکل وہ کہتے ہیں کہ بیڑے گرے کر دیتا ہے. نہیں, انہوں نے کیا وضاحت کرنی ہے. اب لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ربا ساڈی ایکو دعا, چوراں ڈاکوؤں میں ساڈی جان چھڑا. اچھا, ایک اور جو بڑا زبردست بیان دیا ہے چودھری صاحب, اس پہ بھی آپ کی جو ہے نا وہ ہمیں وہ جو کامنٹری چاہیے. ہاں, تو وہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے زبردست بیان دیا وہاں پہ جا کے. انہوں نے کہا جی جو ہے اسامہ لادن از ڈیڈ بٹ دا بچر آف گجرات از اسٹل الائیو. اور بچر آف گجرات پتہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ موجودہ پرائم منسٹر جو مودی ہیں انڈیا کے, ان کو یہ لقب دے رہے ہیں. تو میں تو حیران پریشان ہو گیا, کیونکہ جب یہ پرائم منسٹر مودی کو یہ لقب دے رہے ہیں, ان کو اس نام سے پکار رہے ہیں, مجھے لگتا ہے جیسے عمران خان کی وہ ریس نہیں کہتے پنجابی, وہ ہی جسٹ فالوئنگ عمران خان فٹ اسٹیپ. کیونکہ عمران خان صاحب نے جس انداز سے جو مودی کے کریکٹر کو, ریئل ٹائم کریکٹر کو جو ہے پوری دنیا کے سامنے پیش کیا, اس سے زیادہ کوئی کر نہیں سکتا. اب چودھری صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ لاہور کے اندر آپ نے کافی ساری زندگی میرے خیال میں زیادہ تر لاہور ہی آپ نے گزاری ہے. رائیونڈ میں کچھ مہمان آئے تھے, رائیونڈ کے اندر ایک شادی ہوئی تھی جو بغیر ویزوں کے جو مودی صاحب آ گئے تھے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا اپنا کوئی پلان آف ایکشن کو تبدیل کر لیا ہے, یا پھر وہ کہاں سے یہ گائیڈنس لے رہے ہیں, یا ان کو ان کے بیانات خاص دلوائے جا رہے ہیں, یا وہ خود ہی دے رہے ہیں؟ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ماضی کے اندر نواز شریف یا شریف خاندان کے تعلقات ہیں, آپ کو پتہ یہ وہ تحفے تحائف بھی ایکسچینج ہوا کرتے تھے. تو یہ ہو کیا رہا ہے ویسے چودھری صاحب؟ تو وہ مودی کی تصویریں تو وغیرہ ویڈیو تو چلائے نا, وہ جب یہاں پہنچے. وہ بالکل ہمارے جو پروڈیوسر ہیں ذیشان صاحب وہ چلا رہے ہیں, سب کچھ چلا. اور ساری اور ملٹری سیکٹری اور اے ڈی سی وغیرہ کو چھٹی پر بھیج دیا, اور پھر دلی گئے اور وہاں حریت کانفرنس سے جو وفد ان کا ملنا چاہتا تھا پرائم منسٹر کو, ان کے لیے ٹائم نہیں نکالا اور جنرل کے گھر چلے گئے. تو یہ ایک بڑا تلخ حقائق ہے. لگتا یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ میں کسی طرح اقتدار میں آ جاؤں, اور کوئی پاکستان کے یہ کوئی ادارے جو ہیں ان کی طرف وہ یہ جو ہے نا پلینگ ٹو دی گیلری ہے کہ جناب میں دیکھو ہندوستان کے مقابلے بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں چودھری صاحب. یہ جو ہے بالکل جی ایگزیکٹلی جو ہمارے فارن منسٹر, ینگ فارن منسٹر اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یو ایس کے اندر یہ جو زبردست بیان دیا ہے, سنیں ذرا. Terrorism, of course, knows no religion, knows no boundaries. The issue of Kashmir is an issue that should be solved through the United Nations Security Council. In response to that, I was told that because Osama bin Laden was found in Pakistan, the fact of the matter is, Osama bin Laden is dead. He was never a Pakistani. RSS does not believe in Gandhi. Within India, who perpetuates terrorism? Is it Pakistan? Ask the people of Gujarat. They will say it's their prime minister. Ask the people of Kashmir. They will say the butcher of Gujarat is now the butcher of Kashmir. جی ناظرین, یہ جو انگریزی کے اندر بیان دیا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, وہ بنیادی طور پر یہ بات کر رہے ہیں اور ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ جو خاص طور پر ہمارے ریجن کے اندر ایک تو جو اسامہ بن لادن ہے وہ پاکستانی نہیں تھا, جس کو آپ ٹیررسٹ کہتے ہیں اور مدعا ہمارے سر پہ ڈالتے ہیں, لیکن جو ریئل ٹائم اس وقت جو ٹیررسٹ ہے بقول جو بلاول بھٹو زرداری صاحب بات کر رہے ہیں, بچر آف گجرات, جو آپ کو یاد ہوگا جو وہاں پہ سانحہ ہوا تھا گجرات اسٹیٹ کے جب یہ محترم چیف منسٹر تھے مودی, پرائم منسٹر مودی موجودہ, وہ اس وقت جو کشمیر کے اندر جو حالات و واقعات ہے وہاں پہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں انپریسیڈنٹڈ, جو انسانی تاریخ کے اندر اس طرح کے واقعات آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے جو اس وقت کشمیر کے اندر حالات واقعات چل رہے ہیں. باقی بھی جو ڈفرینٹ مائنورٹیز ہیں, اقلیتی جو وہاں پہ زیادہ اقلیت ہیں کے اندر لوگ موجود ہیں انڈیا کے اندر, ان کے ساتھ جو اس وقت رویہ موجودہ RSS لیڈ حکومت نے رکھا ہوا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. اس حوالے رپورٹس بھی ساری دنیا کے سامنے آ رہی ہیں.
چودھری صاحب ابھی ہمیں بریک کی طرف جانا ہے اور بریک کے پھر جو اس وقت موجودہ پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اس پہ بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. ناظرین ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. جو جے آئی ٹی کام کر رہی ہے پنجاب حکومت کو جس نے بنایا تھا عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا وزیر آباد کے اندر, اس کمیٹی نے رانا ثناءاللہ صاحب جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں, مریم اورنگزیب صاحبہ جو وزیر اطلاعات ہیں وفاقی حکومت کے اندر, اور جاوید لطیف صاحب, یہ ابھی تک میرے خیال میں بلا محکمہ جو وفاقی وزیر ہیں, ان تینوں کو بلا لیا ہے تفتیش کے لیے ان کے بیانات ریکارڈ کرنے کے لیے. ظاہر ہے جے آئی ٹی یہ سمجھتی ہے کہ ان کے جو بیانات ہیں عمران خان صاحب نے جو الزامات لگائے ہوئے اس کے تناظر میں ان کے بیان لینا ضروری ہے. تو یہ اگین ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک صوبے کی حکومت اب وفاقی وزراء کو بلائے گی, ان کے بیانات لے گی. اچھا چودھری صاحب, اب یہ حالات و واقعات ہیں. آج ہم کوشش کریں گے ہمیں اگر مہتاب عزیز صاحب مل جائیں لندن میں, جو تسنیم حیدر کے وکیل ہیں, ان کو بھی ہم ساتھ لے لیں گے کہ وہاں پہ جو یہ جو سارا واقعہ ہوا تھا ان کے بھی کچھ دعویٰ ہے کہ وہاں پہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں. تو آپ کیا کہیں گے چودھری صاحب, یہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں کسی طرف جائیں گی؟ جی لگتا تو یہ ہے کہ جے آئی ٹی کسی نتیجے پر پہنچ گئی ہے. جو انہوں نے وفاقی وزیر داخلہ, اطلاعات اور ایک تیسرے وزیر جاوید لطیف کو طلب کیا ہے, تو ان کے 3 لوگوں کو جو جے آئی ٹی نے بلایا کل, یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور پاکستان کی قوم یہ چاہتی ہے کہ ان کا ایک بڑا لیڈر عمران خان جو ہے, جن کو تقریباً قتل کرنے کا منصوبہ کامیاب کرا لیا گیا, 4 گولیاں ان کو لگیں جو ابھی تک چھڑی کے بغیر کھڑے نہیں ہو سک رہے, ان کو مروانے کا کس نے منصوبہ بنایا, کس نے عمل کیا, کس نے اسلحہ دیا, کس نے پیسے دیے, اور کس نے یک طرفہ پروپیگنڈا کو ثابت کرنے کے لیے فوری طور پر ٹی وی پر اس کی ویڈیو بیانات چلائے. تو اب اگر یہ کل پیش ہوتے ہیں یا کوئی بہانے بناتے ہیں, اب یہ ملزموں کے طور پر پیش ہوں گے یا گواہوں کے طور پر, اور پھر یہ کن کن کا آگے سے بتائیں گے کہ جی ہم نے تو اس کے کہنے پر کیا, اس کے کہنے کے. اور ساتھ ہی ساتھ جیسے آپ نے کہا کہ لندن میں جس کو بڑا لوگ جو تو بڑا لو کی جی چودھری صاحب, وہ مہتاب عزیز صاحب جو جی چودھری صاحب مہتاب عزیز صاحب تسنیم حیدر صاحب کے وکیل ہیں, وہ ہمارے ساتھ اب موجود ہیں. مہتاب عزیز صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کا. سر بتائیے گا کہ ریسنٹ جو 1 دن پہلے پولیس کے سامنے پیشی ہوئی ہے تسنیم صاحب کی, آپ ان کے ساتھ موجود تھے, تو تحقیقات کس نوعیت کی چل رہی ہیں؟ یہ تینوں کی تھی. جی وہ دراصل ہیمس سی آئی ڈی نے خود کانٹیکٹ کیا تھا میرے کلائنٹ کو, تسنیم صاحب کو, اور خود انہوں نے کہا کہ آپ نے آنا ہے اور ہمارے ساتھ بات کرنی ہے, اور مزید کوئی ایویڈنس جو تسنیم صاحب چاہتے تھے کہ وہ پیش کریں وہ بھی آپ پیش کر سکیں گے. تو آپ نے ایویڈنس پیش کر دیا پولیس کے سامنے؟ جی بالکل, وہ ایویڈنس پیش کر دیا. آڈیو اور ویڈیو آئٹمس تھیں وہ, اور وہ ہم نے پیش کی. اور ظاہر ہے کہ یہ بڑی سیریس لیول پہ, ہائی لیول پہ آپ کے پاس آڈیو اور ویڈیو ایویڈنس ہے؟ جی وہ پیش کی ہے ہم نے, اور اس کو آفیسرز نے لے کر انویسٹیگیشن میں شامل کر دیا. اچھا, کل ایک خبر چل رہی تھی مہتاب صاحب کہ تسنیم صاحب کو سیکورٹی دے دی گئی ہے, وہاں پہ ان کا جو سیکورٹی لیول ہے اس کو ہائی کر دیا گیا ہے. یہ کس سطح کے اوپر ہوتا ہے اور کیوں کر یہ اسٹیپ لیا جاتا ہے؟ جیسے یہ کنسپیریسی ٹو مرڈر ہے, اور یہاں پہ اسپیشل آفیسرز ہوتے ہیں جو ایسی سیریس کیسز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل جو ایشو یہ ہے کہ یہ کراس جورسڈکشنل ایکسٹرا ٹیریٹوریل مسئلہ ہے, اور اس کے لیے اسپیشلسٹ آفیسرز ہوتے ہیں, اور وہ سی آئی ڈی جو ہیمرسمتھ میں ہے, ہم نے اوریجنلی چیرنگ کراس پولیس اسٹیشن میں فائل کی تھی یہ کمپلینٹ, اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے دیکھ کر ایک سینئر آفیسر کو ہیمرسمتھ میں ایلوکیٹ کر دیا تھا, اور اب انویسٹیگیشن جا رہا ہے. خاور میں نے کچھ بات کرنی. مہتاب صاحب, آپ وہاں جو کیس پرسو کر رہے ہیں, بعض لوگ اس کو مذاق سمجھتے تھے کہ نہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے, نہ ویڈیو ہے, نہ آڈیو ہے, نہ کوئی.
اگا ہے نہ پیچھا ہے. یو آر جسٹ ٹرائنگ ٹو ڈو آل دس فار چیپ پاپولیرٹی اینڈ پبلسٹی. لیکن اب یہ معاملہ ہو گیا سیریس. پاکستان کے لوگ یہ چاہتے ہیں پوچھنا کہ ہیو یو انف ایویڈینس ٹو امپلیکیٹ دوز پیپل یو آر پرسوئنگ. اچھا میں آپ کو تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کر دوں یہاں کا جو سسٹم ہے اور کیسے یہ جو کیسز ہیں آگے لائے جاتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہوگا کہ میں سینئر سولسیٹر ہوں اور میں ایسی قسم کا کیس یا ایسے قسم کا کلائنٹ نہیں لے سکتا جس کے پاس کوئی ٹھوس یا کوئی وائبل کیس نہ ہو. یہ تو ہمارے پروفیشنل رولز جو ہیں یہاں کے سولسیٹرز ریگولیشن اتھارٹی کے مطابق وہ تو ہمارے لیے ایک ایسی چیز ہے جو خود بالکل الاؤ نہیں کرتے اور ہمارا سارا پریکٹسنگ سرٹیفکیٹ بھی کینسل ہو سکتا ہے ایک دم اگر ہم نے ایسے کوئی قدم اٹھائے جس میں ہمارا پبلک کانفیڈنس جو ہے وہ اس کو ڈیمیج ہوگا. تو پہلی بات تو یہ ہے ایز اے سینئر سسٹر میں ایسا کام تو کر ہی نہیں سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کے جو کرمنل پروسیجر کے مطابق جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میٹروپولیٹن پولیس کا ون آف دا بیسٹ ریکارڈز ہے ان دا ورلڈ یعنی کہ کرائم سالونگ میں وہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ بڑے طریقے سے کام کرتے ہیں. یہ جلد بازی نہیں کرتے اور نہ یہ کسی ایسے قدم اٹھائیں گے جو کیس کو ہارم یا ڈیمیج ہوگا. ہم نے نومبر 5 سے آج تک ان کے ساتھ ہمارا رابطہ رہ چکا ہے اور انہوں نے جو ان کے لیولز ہوتے ہیں انویسٹیگیشن کے وہ آہستہ آہستہ اسٹیجز پہ چلتا رہا اور اب ایسی سچویشن میں آ گیا ہے کہ سینئر آفیسرز انوالوڈ ہیں وہ ساری جو ایویڈنس ہے اس کو وہ دیکھ رہے ہیں. اور فائنل آؤٹ کم آپ کب تک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ویسے یہ کافی مشکل سوال ہے کیونکہ کنسپریسی تھیوری میں یہ ہوتا ہے نا کہ جتنے بھی تمام جو بندے ہیں ان کو ہر ایک بندے کو اپروچ کرنا پڑتا ہے, ہر ایک بندے کو انٹرویو کرنا پڑتا ہے اور یہ جو سلسلہ ہے اس کا جو ہم کوئی وقت نہیں بتا سکتے. لیکن ملزمان کو کب تک طلب کیا جائے گا؟ یہ تو پولیس تک ہے کیونکہ پولیس کا جو اپنا طریقہ ہوتا ہے ہم ان پہ اس پہ مداخلت نہیں کر سکتے. لیکن یہ ہے کہ اب جو ہے ہماری طرف سے ایویڈنس جو ہے ہمارے کلائنٹ کی طرف سے ایویڈنس جو ہے وہ پیش کیے گئے ہیں. اب لیکن صرف ایک بات یہ ہے کہ اب کرسمس آ گئی ہے, کرسمس ہالیڈیز آ گئے ہیں تو ان کا جو مین پاور ہے شاید اس وقت اتنا زیادہ نہیں ہوگا جتنا. مہتاب صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے. ناظرین ہم اس سٹوری کو فالو کریں گے آئندہ جو ہفتوں کے دوران کہ یہ سٹوری کس جو ہے کروٹ بیٹھتی ہے. ابھی بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد بات کریں گے جو اس وقت پی ٹی آئی کے اندر جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین پاکستان مسلم لیگ نون کے جو لیڈران ہیں ان کے وفاقی وزراء تھریٹ کر رہے ہیں خاص طور پر عمران خان صاحب کو کہ آپ اسمبلی توڑے, ہم دیکھیں آپ کے ساتھ کرتے کیا ہیں. کل احسن اقبال صاحب نے کیا فرمایا یہ سنیں ذرا. اگر وہ حکومتیں تحلیل کریں گے تو ایک لحاظ سے تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہوگی کہ جو انہوں نے صوبائی حکومتوں کو شیلڈ بنایا ہوا ہے کہ وہ کسی قانون کی گرفت سے بچ سکیں, تو اگر قانون انہیں اپنی گرفت میں لینا چاہے گا تو یقیناً یہ کام کافی آسان ہو جائے گا. اسی طرح کے خیالات کا اظہار اطلاع چودھری صاحب نے کچھ عرصہ پہلے کیا تھا. خان صاحب اسمبلی توڑتے کیوں نہیں ہیں؟ توڑو اسمبلی نا. جس دن اسمبلیاں توڑو گے, یہ اسمبلیاں تمہاری انشورنس پالیسی ہیں, اسمبلیوں کے پیچھے چھپے بیٹھے ہو, تمہیں گرفتار کرنا اور قانون کے سامنے پیش کرنا آسان ہو جائے گا. اچھا چودھری صاحب اب یہ بتائیں کہ یہ جو انشورنس پالیسی ہے یہی وجہ تو نہیں بن رہی یہ جو خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں جب بھی خان صاحب یا کافی بات کرتی ہے کہ ہم اسمبلی توڑ دیں گے, پھر خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں ذرائع سے نہیں ابھی کچھ اختلاف رائے ہے, شاید کچھ ٹائم کے لیے اسمبلیاں قائم رہیں. آپ کے پاس کیا خبر ہے اگر ناظرین کے لیے شیئر کر دیں تو؟ نہیں, ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ کس دن توڑنی ہے اسمبلیاں. ان کی میجر کنسنٹریشن جو ہے قومی اسمبلی میں 123 استعفے ہیں. جب 123 استعفے قبول ہو جائیں, 30% یا 40% اسمبلی آؤٹ ہے, تو وہ وہاں کام کس طرح کر سکتی. جیسے ابھی سپریم کورٹ کے ایک معزز جج نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جس
نیب آرڈیننس میں ترمیمیں کی گئی ہیں وہ تو اسمبلی پوری نہیں ہے، تو جب وہ واقعی ریزائن دے دیں گے، اصل ادھر ہے اور تھریٹ وہ وہاں سے دے رہے ہیں، یہ تو ان کی طاقت ہے، پنجاب اسمبلی بھی اور کے پی بھی. اور جو یہ کہہ رہے ہیں نا جی وہ گرفتار نہیں کر سکتے، ہم کر لیں گے، وہ کر لیں. اور بھائی تم جوڈیشل سسٹم کی وجہ سے انتقامی کارروائیوں کو جس لیول پر لے کے جانا چاہ رہے تھے نہیں لے جا سکے. ابھی بھی آپ کی خواہش تو یہی ہے کہ اگلا دن چڑھے تو تمام یعنی مخالف جو ہیں یا مار دیے جائیں یا وہ جیلوں میں بند کر دیے جائیں یا وہ اسپتالوں میں داخل ہو جائیں، کیونکہ آپ کے پلے کچھ نہیں لوگوں کو. چلیں صاحب، جسے اللہ رکھے اسے کہوں. ناظرین، اس ہفتے کے لیے اتنا ہی. سوموار کو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.